بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب میں ایک مقدمہ 3 اقسام، مقدمہ میں 3 فصلیں۔ پہلی قسم اسم کے بارے میں، پہلی قسم میں 2 باب اور ایک خاتمہ۔ پہلا باب اسم معرب کے بارے میں، پہلے باب کے اندر ایک مقدمہ، 3 مقاصد، ایک خاتمہ۔ مقدمہ کے اندر 4 فصلیں اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئی ہیں۔ اب ہم پڑھنے لگے پہلے باب میں جو 3 مقاصد ہیں، ان میں سے پہلا مقصد مرفوعات کے بارے میں ہے۔ اسماء مرفوعہ 8 ہے، یہ لکھے ہوئے اوپر کون کون سے۔ نمبر 1 مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، 4 ہو گئے۔ ما ولا کا اسم، مشبہ بالفعل کی خبر، لائے نفی جنس کی خبر، کانا وغیرہ کا اسم۔ ایک لفظ ہے مفعول ما لم یسمى فاعل۔ کیا ادھر دیکھو، چلو آگے ویسے آ جائے گا، تو مراد نائب فاعل ہے۔ ادھر میں ترجمہ آگے سکھاواں گا، ٹھیک ہے چلو آگے آ جائے گا، میں ترجمہ ادھر سکھاواں گا، ترجمہ کرو۔ مقصد پہلا مقصد اسماء مرفوعات 8 قسم ہے۔ آپ کی عبارت ایسے لکھی ہوئی ہے، مقصد اول مرفوعات کے بارے میں ہے۔ اسماء مرفوعہ 8 قسم کے ہیں، ان میں سے پہلا ابھی آج ترکیب پڑھی ہے یار، یہ دوسرا نائب فاعل ہے۔ فاعل اور مبتدا اور خبر اور علامہ صاحب کھا لو۔ کی خبر، کان اور اس کے اخوات کا اسم، ماول المشبہتین بلیسا کی اسم اور لا نفی جنس کی خبر۔ یہ ترجمہ بیچ میں رگڑا لگائے ہیں، چلو پھر صحیح ٹائم۔ ان میں سے 7واں ایسے ما لا کا اسم ہے جن کو لیسا کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ ان میں سے 8واں ایسے لا کی خبر جو لا جنس کی نفی کے لیے۔ دارا باز ہے، اوے بھائی شباز صاحب ادھر دیکھو، زید اسم ہے، اس سے پہلے فعل ہے، ہو گیا جی۔ زید اسم ہے، اس سے پہلے زید اسم ہے، اس سے پہلے صیغہ صرف، ایسا فعل ایسا صیغہ صرف جس کی ادھر کیا ہے نسبت ہے، اور نسبت بھی ایسی ہے کہ یہ اس کے ساتھ قائم ہے، اس پہ واقع نہیں ہے۔ تو یہ میں نے فاعل کی تعریف کر دی۔ فاعل ہر ایسا اسم جس سے پہلے ایسا فعل یا ایسا صیغہ صفت، جس فعل یا صیغہ صفت کی اس اسم کی طرف نسبت ملے، اس معنی پر نسبت کہ وہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے، یہ علامہ اس معنی پر کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہو، نہ کہ واقع۔ یہ کیوں کیا ہے؟ نائب فاعل نو کڈن واسطے۔ دھیان نہ سننا، دوری با زیدن، زید اسم ہے، اس تو پہلا فعل ہے، فعل دی تے نسبت بھی ہے، بس اینی تعریف تے فاعل دی تے نائب فاعل دی ایک ہی ہے۔ جدوں کیا کہ وہ اودے نال قائم ہوے، نہ کہ اس پر واقع ہو، ہن نائب فاعل نکل گیا، کیونکہ فعل نائب فاعل دے اوتے واقع ہوندا ہے، قائم اودے نال نہیں ہوندا۔ فاعل ہر ایسا اسم ہے جس اسم سے پہلے ایسا فعل یا ایسا صیغہ صفت ہو جس فعل یا صیغہ صفت کی اس اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو، اس معنی پر کہ وہ فعل یا صیغہ صفت اس اسم کے ساتھ قائم ہو، نہ کہ وہ فعل یا صیغہ صفت اس اسم پر واقع ہو۔ رہتا ہوں ہر فعل کے لیے فاعل ضروری ہے۔ اب وہ فاعل مظہر ہوگا یا مضمر، پھر مضمر میں بارز ہوگا یا مستتر۔ ترجمہ جی ترجمہ میں نے سمجھایا ہوا ہے، اور ہر فعل کے لیے ایسے فعل کا ہے جو مرفوع مظہر ہو یا مضمر بارز ہو یا مضمر مستتر ہو۔ مرفوع مظہر کی مثال ذهب زید کی مثال میں مضمر بارز کی مثال ہے، تو زیدہ کی مثال ہے، مضمر مستتر کی مثال زید ذهب۔ چال آگے پڑھ آگے۔ وان کان الفعل متعدیا کان له مفعول به ايضا نحو ضرب زید عمرا۔ ادھر بھئی اللہ علیہ ہو، اگر فعل متعدی ہو تو اس کے لیے مفعول بھی ہوگا، فاعل بھی ہونا ہی ہونا ہے، مفعول بھی۔ چلو جی، اگر فعل متعدی ہو تو اس فعل کے لیے مفعول بھی ہوگا، اس کی مثال ضرب زید عمرا کی مثال میں ہے۔ پڑھ یار پڑھ، کان الفاعل مظهرا واحدا الفعل ابدا نحو ضرب زید وضرب زیدان وضرب زیدون۔ آگے پڑھ۔ وإن كان مضمرا واحدا للواحد نحو زيد ضرب، وسمي للمثنى نحو زيدان ضرب، وجمع للجمع نحو زيدون ضربوا۔ اگر فاعل ہوئے مظہر، فعل ہمیشہ واحد ہو گیا قاعدہ۔ اگر فاعل ہوئے ضمیر تو واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع۔ ضرب زیدن، ضرب زیدان،
دارابا زیدو وہ جو بھی آگے انہیں دارا بھائی رہے ظاہر ہوئے تو انہیں دارا بھائی تو جی ایویں ہوئے زیدن اگے دارابا الزیدان دارابا الزیدون چلو جی اور اگر فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد رہ جائے گا. اس کی مثال ضرب زید ہو، ضرب زیدان اور ضرب زیدون کی مثل میں ہے. اور اگر فاعل ضمیر ہو تو فاعل واحد کے لیے فعل واحد رہ جائے گا. اس کی مثال زید ضرب. اور واحد فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ لایا جائے گا. اس کی مثال الزیدان ضرب. اور فاعل جمع کے لیے فعل جمع لایا جائے گا. اس کی مثال الزیدون ضرب. چلو جی وإن كان الفاعل مؤنثا حقيقيا وهو ما بإزائه ذكر من الحيوان يؤنث الفعل وأبدا إن لم تفصل بين الفعل والفاعل نحو قامت هند. وإن فصلت فلك الخيار في التذكير والتأنيث نحو ضرب اليوم هند. وإن شئت قلت ضربت اليوم هند. پڑھ دے وكذلك في المؤنث الغير الحقيقي نحو طلعت الشمس. وإن شئت قلت طلعت الشمس. هذا إذا كان الفعل مسندا إلى المضارع. وإن كان مسندا إلى المضمر يؤنث أبدا نحو الشمس طلعت. وجمع التفسير كالمؤنث الغير الحقيقي تقول قامت الرجال. وإن شئت قلت قامت الرجال والرجال قامت ويجوز فيه الرجال قامت. مونس حقیقی غیر حقیقی جمع تکسیر یاد ہو گیا ہے. میں نے وہ پڑھا رہا جو اوپر لکھا ہوا ہے. مونس حقیقی وہ دو حال دکھا دی. فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہے نہیں. سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہ اوپر لکھا ہوا ہے ذات نام میں وہ پڑھاؤں گا. غیر حقیقی ظاہر ضمیر جمع تکسیر ظاہر ضمیر. یار سمجھ آئی جی؟ اب میں پڑھانے لگا ذات نام میں یہ 6 صورتیں لکھی ہوئی ہیں. فاعل مونس سے حقیقی ہو. پہلی صورت جو ہے ذات نام میں اس طرح پڑھاؤں گا. پہلی اے صورت ہی فعل فل کے اندر میں فاصلہ تو مونس لانا واجب. مونس لانا میں پڑھتا ہوں کیسے لکھا ہوں. میں پڑھتا ہوں. اگر فاعل مونس سے حقیقی ہو تو میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. اب یہ جی میں پڑھا لی یہ ترجمہ. فاعل مونس سے حقیقی ہو تو فعل کو ہمیشہ مونس لایا جائے گا اگر تو فعل فاعل کے درمیان فاصلہ وہ ایک ہی ہو گیا. ہاں ٹھیک ہو گیا. سمجھ آ گئی جی؟ بھائی میں فٹ کرا دی والی یہ میں اپنے کو جڑا اتنے ترجمہ لکھا میں زبانی ایک بار کر دیتا ہے. آدھا ہے فعل کو مونس لایا جائے گا اگر فاعل مونس سے الٹ ہو گیا. اگر فاعل مونس سے حقیقی ہو فعل کو مونس لایا جائے گا اگر فعل فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو. اس کی مثال قامت ہندن. یہ ہندن مونس حقیقی ہے. مونس حقیقی جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو. اب ہند کے مقابلے میں مرد مذکر ہے. اب درمیان میں فاصلہ نہیں ہے تو قامت پڑھنا واجب. آگے پڑھنے لگا فاصلہ ہو تو دونوں طرف مذکر بھی مونس بھی. تو میں داتنا پڑھنے لگا ہوں. وَإِن فَصَلْتَ اگر تو فاصلہ لَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ. میں نے پڑھ دیا. میں آگے دوسرے نمبر دے ہے یہ کی دیتا اختیار. آدھا جویں اے دو والی چ اختیار ہے یہ نال ہی تیجی چ بھی اختیار ہے. پڑھا عربی وَكَذَلِكَ کی اسی طرح اختیار ہے. فعل مؤنث الغیر الحقیقی مونس سے مثالہ دے کے پھر اگے آندا ہاذا یہ اختیار آ جڑا تینوں ہون ایتھے دکھیا ہے یہ اس وقت ہے جب فعل کی نسبت ظاہر کی طرف ہو. سمجھ نہیں لگی؟ اور اگر نسبت ہو جائے ضمیر والے مونس لانا واجب ہے. اگے چلا بھائی جان جمع تکسیر آندا ایدے ورگی کدے ورگی بول. اگر ضمیر ہوئے تے دوئیں طرح اگر ظاہر ہوئے الٹ ہو گئی ظاہر ہوئے تے دوئیں طرح تے مونس لانا واجب. پھر اگے آندا ہے او دے ورگی. اگر ضمیر ہوئے تو دو طرح ہی نا بول. ضمیر ہوئے تو مونس ظاہر ہوئے دو طرح. آدھا ایک فرق ہی یہ
اگر ضمیر ہوے تے مونس تے اودے ورگا لیانا ہی ہے لیکن جمع لانا بھی جائز الرجال قاموا جڑا ہوندا ہے نا مضاف اودے تے کدی کدی الف لام آ جاندا جی غیر ہمیشہ مضاف ہوندا جی تے ایتھے غیر دے اوتے دو واراں الف لام آ گیا مضاف بھی ہے تے الف لام بھی آ گیا ہے الف لام کادے واسطے آیا معرفہ بنانا واسطے کیونکہ غیر معرفہ بنتا نہیں وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو آگے جملہ معترضہ نہیں پڑھنا وہ تو انہوں ہوتا ہے بعد پڑھ لیں گے آگے جزا پڑھنی ہے اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا اگر اے ترجمے کا انداز ہے تو فعل فاعل کے درمیان فاصلہ نہ کرے اس کی مثال قامت ہندن کی مثال اور اگر تو فاصلہ کرے تو تجھے اختیار ہے مذکر لانے میں اور اس کی مثال ضرب الیوم ہندن اگر چاہے تو کہے ضربت الیوم ہندن آج دھیان نہ سنی آج جی تیرے میں ہوں اختیار دیتا ہے نا ہاں جی اسی طرح اختیار ہے مؤنث غیر حقیقی میں پہلے ایویں کہتا ہے وہ دی مثال طلعت الشمس اگر تو چاہے تو کہ طلع شمس ہوں لگے آندہ ہاذا یہ اختیار اب مؤنث غیر حقیقی میں اذا اس وقت ہے جب فعل کی نسبت کی گئی ہو ظاہر کی طرح ہے اور اگر فعل کی نسبت مضمر کی طرف ہو تو فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا الشمس طالعت آگے چلنا جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے تو کہے قام الرجال ظاہر ہے اگر تو چاہے تو کہ قامت الرجال دو طریقے آگے اور الرجال قامت یہ تین طریقے سارے ہی آگے آندہ لیکن ہاں ایسی جگہ تے واو بنا یہ کرید ہے لیکن اس میں جائز ہے الرجال قاموا چلو جی او جملہ معترضہ مؤنث حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابلے مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر میرے حال دیکھو یار فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے جب دو شرطیں پائی جائیں نمبر ایک التباس کا خوف ہو نمبر دو دونوں اس میں مقصورہ ہو جیڑی مرضی کر لو پہلی دونوں اس میں مقصورہ نے اور پتہ بھی نہیں چلتا کیڑا فاعل کیڑا مفعول تے ہون مقدم کرنا واجب جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ دونوں مقصورہ ہیں اور پتہ بھی نہیں چلن دیا جے اینا جو ایک بھی شرط نہ پائی گئی تے پھر مقدم کرنا واجب نہیں مثال دے طور دے دونوں اس میں مقصورہ دے ہیں لیکن التباس نہیں ہے نہیں التباس ہے نہیں او التباس جیسے آقال الکم سرا یا کی وہ تو التباس ہے نہیں ہے کیونکہ جنہوں ترجمہ ہوتا ہوئے گا تو وہ آکے گا بھائی نا امرود کو یا نے کھایا نہ کہ امرود نے یا کو کھایا وہ آئی سمجھ ایویں ضربت موسیٰ حبلا ضربت جنہوں تھوڑا جے سمجھ ہوئے گا وہ آکے گا یہ ضربت پڑھے ہے تاکہ موسیٰ فاعل نہیں آ سکتا حبلا ہی ہوئے گا پھر کوئی نہیں سمجھ آئی کہ جے دو مقصورہ بھی ہو جان التباس نہ ہوئے تے مقدم کرنا واجب نہیں ادو واجب ہے مقصورہ بھی ہون التباس بھی ہوئے چلو جی اور فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے اس وقت جب فاعل اور مفعول دونوں مقصور ہوں اور تجھے التباس کا خوف ہو اس کی مثال ضرب موسیٰ عیسیٰ کی مثال آگے عبارت پڑھ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ إِن لَّمْ تَخِفِ اللَّبْسَ وَأَكَلَ الْكُمَّ ثَرَى يَحْيَى وَضَرَبَ أَمْرًا زَيْدًا تاخا فی اللفظ اور تاخا ہے تحقیق تینوں کیڑا باب ہے تو ایک سال پڑھے تیروں کی پتہ ایک سال ہی سارا کچھ پڑھے صرف ایک سال نہ ایک سال تو پھر صرف اینی کی ہونی سمجھ نہیں لگی کیڑا باب ہے اور دسنے بابا بھی کیویں کردار چلدی دس والا صرف صغیر کیویں چلدی ہے بولتا نہیں میرا دیکھو قاعدہ سنو قاعدہ مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے اگر التباس کا خوف نہیں
مطلب جو التباس کا خوف نہیں پھر مفعول پہلا لے ہو جائز ہے اکل الکم ترا یا جی التباس ہے ہی نہیں جنوں ترجمہ ہوندا ہے انہوں کو پتہ ہے اس واسطے میں آنا ہونا ترکیب تحت المعنی تے المعنی تحت ترکیب دوئیں سے ہی نے سمجھ نہیں لگی ہن ایدی ترکیب اکل الکم ترا یا جی وہی کرے گا جنوں توڑا ترجمہ ہوندا ہے ترکیب تحت المعنی ہو گیا کہ نہ ہو گیا اور سمجھ نہیں لگی ہاں جی نہیں انہوں مانا مونا ہوندا تو آکھے گا کلا فعل کمت رفع یا مفعول وہ تے آکھے او یار سمجھ نہیں لگی ضربا امرن زید جدوں ایویں لکھیا ہوے دو زبرات دو پیشاں او پھر پاگل ہی ہوے گا جڑا امرن نو فاعل آکھے تے زید نو مفعول آکھے کوئی نہیں سمجھ آئی ہن جدوں امرن لکھیا ہوے زید لکھیا ہوے ہوں پیچھے التباس کا رہ گئے تو لہذا امرن زیدن وچ امرن پہلا رکھنا جائز چلو جی اور مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے اگر تجھے التباس کا خوف نہ ہو تو اس کی مثال عقل الکم سرا یا کی مثال ہے اور ضرب امر زیدن کی مثال ہے ہاں مثال میں ہے چلو جی اگے ويجوز حذف الفعل حيث كانت قرينة نحو زيد في جواب من قال من ضرب وكذا يجوز بس وقضا نما کہہ ہے فعل کو حذف کرنا جائز ہے جہاں کانت قرینۃ کانت تام ہے جہاں قرینہ موجود ہو فعل کو حذف کرنا اس کی مثال ایسے زید کی مثل میں ہے جو زید بولا گیا اس کے جواب میں جس نے کہا من ضربا دھیان سنی من ضربا یہ نحو سے مراد قاعدہ ہوگا نحو زید ہر وہ جملہ فعلیہ کی میں کیا ہر وہ جملہ فعلیہ جو جواب میں آئے کس کے اس جملہ اسمیہ سوالیہ کے ہر وہ جملہ فعلیہ جو جواب میں آئے کس کے اسمیہ سوالیہ کی جس کی خبر فعل ہو جس کی خبر فعل من ضربا اسمیہ ہے سوالیہ ہے خبر فعل ہے ہن اے دے جواب جڑا جملہ فعلیہ ہونا ہے او دے فعل نو حذف کرنا جائز آئی قاعدہ پڑھا ہے جی میں چلو جی اور فعل کو حذف کرنا جائز ہے جہاں قرینہ موجود ہو اس کی مثال ایسے زید کی مثل میں زید کی مثل ہے جو اس کے بولا گیا اس کے جواب میں جس نے کہا من ضربا جواب میں جس نے کہا من ضربا اب قرینہ یہ ہے کہ زہر ہے تو نے کہا کس نے مارا میں نے کہا زید اور زہر زید تو پہلا ضربا ہی ہے قرینہ یہ ہے کہ یہ جواب ہے سوال دا تے سوال جی ضربا ہے تو جواب جی ضربا ہی ہونا ہے سمجھ نہیں لگی وہ آ کے کس نے مارا تو آ کے زید نے کھایا سمجھ نہیں لگی مارن دی گل ہو رہی ہے تو جواب پھر دارا بھائی ہونا ہے تو آکھے جی کیڑا فعل حذف کیتا ہی وہ آکھے جی میں تو کیا فعل حذف آکالا وہ آکھے پاگل میں پوچھا من دارا با تو نے آکالا زید تے پھر حذف وہی ہونا جڑا ادھر سی او یار نہیں لگی اگے اور وقذا يجوز حذف الفعل والفاعل معا او پڑھ جواب من قال قام زید بس اسی طرح فعل اور فاعل کو اکٹھے حذف کرنا جائز ہے اس کی مثال ایسے نام کی مثل میں جو بولا گیا اس کے جواب میں جس نے کہا اقام زید دھیان سنی ہر وہ جملہ فعلیہ سوالیہ جس کے جواب میں نعم آئے اب یہاں پر فعل فاعل کو حذف کرنا جائز ہے انہوں نے کہا کیا تو نے کھایا اگے نہ کہ نام جائز ہے دونوں حذف جی میں نے کھایا تو یہ بھی جائز ذکر کر نام اکل تو میں نے کھایا ذکر کرنا بھی جائز ہے حذف کرنا تو پیچھے بھی ذکر کرنا فعل جائز ہے حذف کرنا جائز چلو اسی طرح اور اسی طرح فعل اور فاعل دونوں کو اکٹھا حذف کرنا جائز ہے ایسے نام کی مثال میں جو بولا گیا اس کے جواب میں جس نے کہا قام زید ہاں اس کی مثال چل وقال يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه اذا كان الفعل مجهولا نحو ضرب زید بس میرا دیکھو میرا ٹائم تھوڑا اللہ اکبر تحقیق ایسے کبھی ترجمہ نہیں کرنا جدھر قد آئے گا شرح میں ادھر پڑھاواں گا قد 6 ترجمے نے سمجھ نہیں لگی 6 نے نا ماضی تے 3 تے مضارع تے بھی 3 یہ تے ٹائم نہیں ساڈے کول یہ تے ہی دورہ کرتے پے یار جہاں کرینہ پایا جائے موجود ہو میں کہ موجود والا نہیں موجود جڑا لفظ ہے نا موجود ویسے یہ تاما والا لیکن آندے نے کرنا چاہیے جہاں کرینہ پایا جائے
چلو پایا جائے میرا دیکھو وہ ٹائم تھوڑا وہ اللہ لو وقد یوز اف فائل ادھر قد کا مانا کبھی نہیں کرنا نہیں کرنا تحقیق فائل کو حذف کیا جاتا ہے اور مفعول کو اس کی جگہ رکھا جاتا ہے جب فعل مجہول ہو جب ہن یہ تو گل نہیں نا جب فعل مجہول ہو تو کبھی ایسا کرتے کبھی نہیں جب فعل مجہول ہونا ہے وہ تو کدی فائل نو حذف کرنا ہے تے کدی مفعول دی جگہ رکھ مفعول نو فائل جگہ رکھنا ہے ہمیشہ تے پھر یہ مانا تحقیق ہی کرنا ہے کبھی نہیں کرنا چلو جی اور اور تحقیق تحقیق فائل کو حذف کیا جاتا ہے اور مفعول کو فائل کی جگہ رکھا جاتا ہے جب فعل مجہول ہو اس کی مثال دوری بات زیادہ دوری کی بات مثال زیادہ کی مثال ہے آگے بڑھ گئے وهو القسم الثاني من المرفوعات میں ویسے پڑھا رہا ہوں دورہ نہیں کرا رہا پڑھا رہا ہوں سلام آبادی ہنستا ہے